ابراہیم علیہ السلام روزانہ کچھ لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں دسترخوان پہ، کھاؤ میرے رب کے نام سے کھاؤ۔ ایک دن ایک بندے کو پکڑ کے لائے، فرمایا چل میرے رب کے نام سے کھا، فرمایا میں تیرے رب کو نہیں مانتا۔ ناراض ہو گئے، فرمایا چل اٹھ نکل یہاں سے، تو میرے رب کو نہیں مانتا۔ وہ باہر نکلا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ وہ آپ کو نہیں نہ مانتا۔ فرمایا میں تو اس کو روزانہ کھانا دیتا ہوں، تو نے اس کو کیسے انکار کر دیا؟ بھاگے بھاگے پیچھے گئے، بھئی آ جا، میرا رب یہ کہتا ہے مانے کوئی نہ مانے، لیکن خدا کی جو ربوبیت ہے وہ پوری کائنات کے لیے یکساں طور کے اوپر رکھی۔ سن لو مسلمانوں، اگر تمہارے گھر میں یہ فرق ہے کہ تمہارا برتن اور ہے، تمہارے مزدور کا برتن اور ہے، تو تمہیں محمد رسول اللہ کے دین کو پڑھنا ہے دوبارہ سے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے، ہم تمام کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آئے، ہم تمام کے ساتھ بغل گیر ہونے کے لیے آئے، ہم تمام لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کے لیے آئے، ہم تمام روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے، ہم تمام زخموں پر مرہم لگانے کے لیے آئے۔ محمد رسول اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اقوام عالم کے درمیان محبت کے علم بردار بن کر کھڑے رہیں گے۔ اگر تمہارے دل کے اندر مذہب کو لے کے بھی تھوڑی سی نفرت ہے کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اور دوسرا بندہ بہت مجھ سے کمتر ہے، تو ہم کو ایک دفعہ پھر نبی علیہ السلام کے دین کو پڑھنے اللہ اکبر۔ دین کو اس کی روایات کے مطابق سمجھنا ہوگا۔ روایات کے مطابق نبی علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ فرمایا میں آ گیا ہوں، میں برابری کے لیے آیا ہوں۔ ایک دن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے، مفسرین نے لکھا ہے 100% مذاق میں انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہا اوے کالی ماں کے بیٹے کیسے ہے تو؟ اب بلال کے دل کو لگ گئی، وہ دوڑے دوڑے گئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ سلمان نے مجھ کو کالی ماں کا بیٹا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا سلمان فارسی کو بلایا، چہیتے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں، فرمایا سلمان بڑی زور سے ڈانٹا، فرمایا میرے آنے کے بعد بھی تو ایسی باتیں کرتا ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد بھی تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بڑے شرمندہ ہوئے، باہر نکلے، سیدنا بلال سامنے کھڑے تھے، ریت کے اوپر لیٹ گئے، اپنی گال بھی ریت کے اوپر لگا لی، اور سیدنا بلال، حضرت بلال کو آواز دی، فرمایا بلال اے میرے بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ آگے بڑھیں، اپنا پیر میری ایک رخسار پہ رکھیں، میرے گال پہ رکھیں اور گزر جائیں تاکہ میرے گناہ کی تلافی ہو۔ سیدنا بلال نے سلمان فارسی کو جب اس حالت میں دیکھا، وہ آگے بڑھے تیزی سے، دونوں کندھوں سے سلمان فارسی کو اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، گلے ملے، فرمایا میرے بھائی سلمان اگر کوئی اپنی غلطی مان لینا وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ۔ جس دن مکہ المکرمہ فتح ہوا تھا، خانہ کعبہ، محمد رسول اللہ بیت اللہ میں جب داخل ہوئے اور جب نماز کا وقت ہو گیا، جب بیت اللہ میں داخل ہوئے نبی علیہ السلام، نماز کا وقت ہو گیا نا، تو نبی علیہ السلام کے سامنے کون کھڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے مسلمان ہیں، اور کون کھڑا ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امین الامت ہیں، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دین کے حواری ہیں، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء صحابہ میں سب سے بلند مقام، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، وہ سیدنا عثمان ذی النورین، سیدنا عمر بن خطاب اور مولا علی کرم اللہ وجہ جیسا جوان وہاں پر موجود ہے۔ بیت اللہ جب فتح ہوا، خالد بن ولید جیسا جرنل وہاں پر کھڑا ہے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف جیسا عرب پتی آدمی اس سین کے اندر موجود ہے۔ اتنے لوگ ہیں خانہ کعبہ میں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب نماز کا وقت ہوا نا، اپنی نگاہ چاروں طرف دوڑائی، اور جب نگاہ دوڑائی تو جب مقصود نظر نہ آیا تو نبی علیہ السلام نے آواز لگائی، اوہ میرا بلال کہاں ہے؟ کہاں ہے بلال؟ جب انہوں نے بلال کو آواز لگائی نا تو ایک صحابی آگے بڑھے، وہ سمجھ گئے کہ بلال کو اذان دینے کے لیے بلا رہے، انہوں نے کان میں آ کے ایک بات کہی نبی علیہ السلام سے،
فرمانے لگے یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ، زور سے صلی اللہ صلی اللہ. ہاں انہوں نے کان میں آ کے بات کہی بڑی خاموشی سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اللہ نے جو آپ کو فتح دی ہے نا، یہ اتنی بڑی فتح ہے کہ آج اگر آپ نے قریش کے علاوہ کسی اور کو خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھا دیا نا، یعنی بلال غلام ہے، بلال کالا ہے، بلال حبشی ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو دنیا میں رواج عام تھا کہ صرف گوری چمڑی والے ہی امیر لوگ ہی خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں، کوئی غریب نہیں جا سکتا، کوئی کالا نہیں جا سکتا، کوئی محتاج نہیں جا سکتا، کوئی مسکین نہیں جا سکتا. اس نے کان میں کہا یا رسول اللہ آج اگر آپ نے بلال کو اذان دینے کے لیے چڑھا دیا نا تو اہل قریش کی جو آج فتح آپ کو اللہ نے دی ہے، ان کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی شدت سے غصے ہو گئے، فرمایا سن لے کان کھول کے، آج تو یہ بات کہہ دی ہے، آئندہ مت کہنا. مکے میں جب میرے نام پہ مار کھانی ہو تو کالا بلال کھائے، آج مکہ فتح ہو گیا تو اذان بلال کے علاوہ کوئی اور دے، یہ ہو نہیں سکتا. اب بلال آ گئے وہاں. بلال رضی اللہ عنہ خود فرماتے میں ڈرتا ڈرتا آیا کہ اس غریب کی کیا ضرورت پڑ گئی. رواج تو تھا اس دور میں غلامی کا، غلام بکا کرتے تھے بازاروں کے اندر. یا رسول اللہ آپ نے آواز ماری، ہاں بلال. یا رسول اللہ حکم فرمائے بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو، اذان دو. اب بلال کہتے جب مجھے یہ کہا گیا نا کہ اذان دو، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی. فرمایا میں نے خانہ کعبہ کی منڈیر پکڑی، گلاف پکڑا تاکہ اوپر چڑھ جاؤں، میں زاروں کی تار رونے لگا. بلال کہتے میں نے خود اپنے آپ سے پوچھا بلال تو حبشی ہے، تو غلام ہے، تو کالا ہے، تیرے پاؤں میں جوتی نہیں، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے. بلال یہ دیکھ سارے شہزادے نیچے کھڑے، تو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے، تو نے ایسا کیا کام کیا ہے، تو نے ایسی کون سی دولت کمائی ہے. بلال کہتے خود میں نے اپنے آپ سے سوال کیا اور میں نے خود اپنے آپ کو جواب دیا. میں نے کہا بلال یہ جو کالی کملی والے محمد رسول اللہ کھڑے ہیں نا، ان سے جو تیری وفاداری ہے، کن سے؟ یہ رسول اللہ سے جو تیری وفاداری ہے، یہ اس وفاداری کا نتیجہ ہے کہ تو آج خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے. اور جب وہ بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے نا، انہوں نے کہا میں مدینے میں مکے کی طرف اذان دیتا تھا، میں بدر میں مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، احد میں مکے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، ابوا میں رکے تو مکے کی طرف منہ کر کے اذان دی. کہتے ہیں جب مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا گیا تو میرے دل میں خیال آیا بلال یہ کعبہ تو نیچے رہ گیا ہے، اب کعبہ کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا بلال مجھے تو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، بلال اب کعبہ کہاں ہے؟ بلال بھی نبی علیہ السلام کا عاشق ہے، بالکل دیر نہیں لگائی، ایک انگلی کان میں لگائی، اپنا چہرہ اور شہادت والی انگلی خانہ کعبہ کے صحن میں جس طرف محمد الرسول اللہ کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے اذان دینے لگے تاکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو قیامت تک یہ بتا دیں کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ نے نبی علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی کہ بلال اذان دیتا ہے، آپ جب تک طواف کر لیجئے. بلال اذان دینے لگے، نبی علیہ السلام چل پڑے. اب بلال کا کعبہ تو چلنے لگا، اب بلال کیا کرے؟ اب بلال نے کیا کیا؟ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگا رہے ہیں، بلال بھی اذان دیتا دیتا گھوم رہا ہے. کیوں؟ تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر 1450 سال کے بعد بھی کوئی جھوٹا نبی بن کے آ جائے، کوئی اپنے آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا مہدی کہنے لگے، کوئی جھوٹا نبی بتانے لگے، تو مسلمانوں یاد رکھنا بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے کہ ہمارا راستہ تو وہی ہے جس طرف محمد رسول اللہ جاتے ہیں، کیونکہ ان سے پہلے بھی ان جیسا کوئی نبی نہیں ہے. وہ پہلے بھی خاتم النبیین تھے، وہ جب مبعوث ہوئے تب وہی خاتم النبیین تھے، اور آج قیامت تک کون خاتم النبیین ہوگا؟ محمد رسول اللہ ہی ہیں. اور روز محشر کے دن بھی اگر کسی کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی. تو عرض میری یہ ہے آپ حضرات سے کہ دین کو پہچاننا ہے. پہچانیں گے انشاءاللہ؟ پہچانیں گے انشاءاللہ؟ تو ابتدا کرنی ہے. کہاں سے کریں گے ابتدا؟
اپنی ذات سے. کہاں سے کرنی ہے ابتدا؟ کہاں سے ابتدا کرنی ہے؟ اپنی ذات سے. سن لو مسلمانوں، اگر تمہارے گھر میں یہ فرق ہے کہ تمہارا برتن اور ہے، تمہارے مزدور کا برتن اور ہے، تو تمہیں محمد رسول اللہ کے دین کو پڑھنا ہے دوبارہ سے. کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام انسانوں کا جھوٹا پاک ہے. ہم تمام کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے آئے، ہم تمام کے ساتھ بغل گیر ہونے کے لیے آئے، ہم تمام لوگوں کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہونے کے لیے آئے، ہم تمام روتوں کو ہنسانے کے لیے آئے، ہم تمام زخموں پر مرہم لگانے کے لیے آئے. محمد رسول اللہ نے ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم اقوام عالم کے درمیان محبت کے علم بردار بن کر کھڑے رہیں گے. اگر تمہارے دل کے اندر مذہب کو لے کے بھی تھوڑی سی نفرت ہے کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اور دوسرا بندہ بہت مجھ سے کمتر ہے، تو ہم کو ایک دفعہ پھر نبی علیہ السلام کے دین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، پھر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا معیار کیا ہے؟ اپنے معیار کو درست کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ بتائیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو بڈھے ہیں وہ بھی، جو جوان ہیں وہ بھی، کیا آپ لوگ کبھی زندگی میں، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ابو جی کو، اپنے پتا جی کو گلے سے لگایا، کہا کہ ابو مجھے تجھ سے محبت ہے؟ کبھی موقع آیا زندگی میں کبھی ایسا؟ کیوں؟ کیونکہ تم نے مولویوں سے پوچھا ہی نہیں. محمد رسول اللہ نے فتح مکہ کی رات ام ہانی کے گھر پر بیٹھ کے کہا تھا، اے میری بہن تو مجھ سے 20 سال بڑی ہے، آج فتح مکہ ہوئی ہے، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، یہاں بیٹھا ہوں. انہوں نے سوچا تھا کہ کچھ حدیثیں سنائیں گے، کچھ قرآن کی آیتیں سنائیں گے. قربان جاؤں محمد رسول اللہ پر. فرمایا ہانی تو جانتی ہے نا، میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے میرے ابو حضرت عبداللہ وصال فرما گئے تھے. میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے، تو ذرا بتا تو صحیح کہ میرے ابو عبداللہ کی نظر کیسے آتے تھے. پوچھا ہی تھا کسی مولوی سے؟ نہیں پوچھا. آپ نے کبھی اپنی ماں کے پاؤں دبائے؟ دبائیں. آپ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں اچھے. نبی علیہ السلام سے پوچھو جا کے. مسجد کے مصلی پر کھڑے ہو گئے، بلال نے تکبیر کہہ دی ہے، صحابہ نے صفیں باندھ لی ہیں، اور سیدہ آمنہ کی یاد دل میں آ گئی، تڑپ اٹھے، صحابہ کی طرف مڑ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. فرمایا بلال سن لے، اگر میری ماں زندہ ہوتی اور وہ سامنے حجرے سے مجھ کو آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے پہلے اپنی امی کے پاس جاتا اور جا کے پوچھتا، اماں جی بتاؤ کام کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات کہ شیمہ جب نبی علیہ السلام سے ملنے آئی ہے، کون شیمہ؟ نبی علیہ السلام کی دودھ شریک بہن ہے، دائی حلیمہ کی بٹیا ہے. اس نے جب صحابہ کے نیزے ہٹائے کہ پیچھے ہٹو، میں نبی علیہ السلام کی بہن ہوں، اندر پیغام پہنچایا. یا رسول اللہ، ایک عورت کہتی ہے کہ میں آپ کی بہن ہوں. فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا بیٹا ہوں. نہیں یا رسول اللہ، وہ اپنا نام شیمہ بتاتی. فرمایا ہاں وہ میری دودھ شریک بہن ہے، میں نے اور اس نے دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا، میری بہن کو بلاؤ. شیمہ آئی، نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے اپنی بہن کے استقبال میں. دیکھا بوڑھی ہو گئی. فرمایا شیمہ میں تجھے مدینہ لے کے جاؤں گا، تجھے نیا گھر دوں گا، خادمائیں دوں گا، خرچہ میں اٹھاؤں گا، آج کے بعد تیرا کفیل میں ہوں. شیمہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کچھ لوگوں کو چھڑوانا ہے، آپ کے پاس آئی ہوں. نبی علیہ السلام پہلے جب کسی کو چھوڑتے تھے صحابہ کو بلاتے تھے، مشورہ کرتے تھے. آج بہن آئی ہے، کسی کو نہیں بلایا مشورہ کرنے کے لیے. ابو ہریرہ کو بلایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا، بلال کو. شیمہ کے قیدی لاؤ، رہا کر دیے گئے، ان کے لیے کپڑے لاؤ، سواریاں لاؤ، کھانا لاؤ، نئے لباس لے کے آؤ، ساتھ میں ایک دستہ بھیجو. یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کے لیے اتنی آپ نے پروٹوکول توڑ دیے، جس کے لیے مشورہ بھی نہیں کیا، جس کو ساتھ میں زیورات دے رہے، جس کو لباس دے رہے، جس کو نئی سواری دے رہے. وہ فرمایا تم نہیں جانتے یہ میری بہن ہے، اس نے اور دائی حلیمہ کی کوکھ سے ہم دونوں نے اکٹھے دودھ پیا ہے، یہ میری بہن ہے، میری دودھ شریک بہن ہے. ان لوگوں کو بتانا تھا، یہاں کے مسلمانوں کو، یہاں کے غیر مسلموں کو، کہ جب بہنیں گھر آیا کرتی ہیں تو بیویوں سے پوچھ کے 500 کا نوٹ نہیں نکالتے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے، پھر جو ہوتا ہے وہ بہنوں کو دیا جاتا ہے. آپ کس حساب سے اسلام کو دیکھتے ہیں؟
محمد رسول اللہ مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر کھڑے، ایک عورت آئی، اس کا لباس کوئی قیمتی نہیں، چہرے سے کوئی اعلیٰ خاندان کی نہ تھی، نبی علیہ السلام نے دیکھا، فوراً اتر کے اس کے پاس پہنچ گئے، اماں جی السلام علیکم۔ اس نے بھی کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی محبت سے پوچھا ہے، بیٹا کیسے ہیں آپ؟ نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں جی میں بہت اچھا ہوں، آپ آ گئی بہت اچھا ہو گیا ہوں۔ لوگ پیچھے حیران کھڑے، یہ بڑھیا کون ہے؟ اس کا تو لباس بھی اعلیٰ ترین نہیں ہے، اس کا تو نسل بھی بہت اعلیٰ نہیں لگتی۔ بلال نے لوگوں کو بتاؤ پہچان لو، یہ رسول اللہ کی وہ ماں ہے جس نے دودھ پلایا۔ مسلمانوں، جس ماں نے دودھ پلایا اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر اتاری اور اس کو اپنے مسند کے اوپر بچھایا کہ اماں جی یہاں بیٹھے، تاکہ پوری دنیا کے انسانوں کو بتانا تھا کہ اگر مائیں ملنے کے لیے آ جائیں تو بیٹے اپنی سب سے قیمتی چیز ماؤں کے قدموں کے اندر رکھتے ہیں۔ کس حساب سے آپ دین کو پہچان دیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کو جب ملنے جاتا ہوں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا صحابی ہوں، میں آپ کو ماننے والا ہوں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے صحابی بھی ہیں، میرے غلام بھی ہیں، آپ میرے دین کے بھی ہیں، لیکن ہیں تو میرے باپ کے سکے بھائی نا، ہیں تو آپ میرے چچا نا، تاکہ دنیا کو بتانا تھا کہ جب محبت کرنے والا چچا آئے گا تو آپ کو اٹھ کے اس کی تعظیم کرنی ہوگی۔ آپ دین کو کس حساب سے دیکھتے ہو؟ پیارے نبی علیہ السلام نے قدم قدم کے اوپر انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے، قدم قدم پر کوئی جز چھوڑا ہی نہیں کہ جہاں انسانوں کی رہنمائی نہ فرمائی۔ ہم دین کو صرف عبادت ہے، اس لیے بھائی عبادت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ تاکہ یہی وہ عبادت ہے جس کے ذریعے ہم نے اچھا بننا ہے۔ میں نے اپنے والد شیخ اسلام مولانا ورمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن کہا کہ ابو جی اگر نماز پڑھتے ہوئے بھی گناہ نہ چھٹے تو کیا کریں؟ فرمایا بیٹا اور اچھی طرح نماز پڑھو، اس وقت تک اچھی طرح نماز پڑھو جب تک تمہاری نماز تمہیں گناہوں سے پیچھے نہ ہٹنے پر مجبور کرتے۔ جو دین یہ کہتا ہو کہ ساری مخلوق، آپ پڑھیے کبھی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ نے لفظ اللہ بھی استعمال نہیں کیا سورہ فاتحہ میں، قرآن کی پہلی سورت میں فرمایا میں رب ہوں، میں پالن ہار ہوں۔ کیوں؟ وہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام روزانہ کچھ لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں دسترخوان پہ، کھاؤ میرے رب کے نام سے کھاؤ۔ ایک دن ایک بندے کو پکڑ کے لائے، فرمایا چل میرے رب کے نام سے کھا۔ فرمایا میں تیرے رب کو نہیں مانتا۔ ناراض ہو گئے، فرمایا چل اٹھ نکل یہاں سے، تو میرے رب کو نہیں مانتا۔ وہ باہر نکلا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ وہ آپ کو نہیں نہ مانتا۔ فرمایا میں تو اس کو روزانہ کھانا دیتا ہوں، تو نے اس کو کیسے انکار کر دیا؟ بھاگے بھاگے پیچھے گئے، بھئی آ جا، میرا رب یہ کہتا ہے مانے کوئی نہ مانے، لیکن خدا کی جو ربوبیت ہے وہ پوری کائنات کے لیے یکساں طور کے اوپر رکھی گئی ہے۔ آپ کو ایک اعلیٰ کردار پیش کرنا ہوگا معاشرے میں، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ضروری ہے ایک سنت اپنانی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ارے بھائی پتہ ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، بولتے کیوں نہیں؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ بولتے نہیں آپ، زور سے بتائیے پتہ ہے کہ نہیں پتہ بھائی؟ چچا نہیں پتہ تو پہلی فرصت میں جا کے پہلے مولویوں کی تنخواہ ٹھیک کرو تاکہ پتہ لگ جائے تمہیں۔ سنیے نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری سنت کہتے ہیں اس کام کو جو نبی علیہ السلام نے کیا۔ سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے مثبت رہتے ہیں۔ مثبت مطلب 24 گھنٹے اچھا سوچتے ہیں، 24 گھنٹے پازیٹیو رہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تمام موقعوں کے اوپر اچھی رائے دی ہے اور حکم فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے۔ ہم لوگ کیسے بدگمان ہو جاتے ہیں؟ کوئی فون نہ اٹھائے ہم کہتے ہیں یار یہ بے ایمان ہے، فون نہیں اٹھایا۔ اگلا باتھ روم میں بیٹھا ہو، آپ نے تو فتویٰ دے دیا ہے جی۔ آپ کسی کے گھر گئے وہ نہیں ملا، آپ نے فتویٰ دے دیا کہ ہمارے آنے کی وجہ سے بھاگ گیا، اب اگلا پتہ نہیں اسپتال میں کھڑا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پاس سے اندازے نہ لگاؤ۔ آپ کیونکہ پڑھتے نہیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں
کہ جب کوئی خبر دینے کے لیے آئے، اکثر میں مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں، اپنے پنجاب میں ہندو سکھ دوستوں کو بھی بہت کہتا ہوں کہ یار کوئی واٹس ایپ پہ فیس بک پہ کوئی خبر آ جائے فوراً شیئر نہ کرو. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جب کوئی خبر دینے والا خبر آئے تو خبر سن کے کسی پہ حملہ نہ کر دینا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا پہلے خبر دینے والے کی تو تصدیق کر لو وہ کون ہے. جو بندہ میسج کر رہا ہے بے ایمان ہے ایماندار ہے؟ جو بندہ آپ کو بتا رہا ہے وہ ٹھگ ہے چور ہے، کون ہے وہ؟ آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، خبر دینے والے کا پتہ ہی کوئی نہیں. لوگ اپنے یوٹیوب چینل چلانے کے لیے، کوئی اپنی واہوائی لوٹنے کے لیے اوپر کچھ لکھ رہا ہے اندر کچھ ہے، ہم بس پڑھ رہے ہیں دھکا دھک اس کو شیئر کر رہے ہیں. بعض اوقات اس میں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات لڑ پڑتے ہیں، بعض اوقات بدگمان ہو جاتے ہیں. ارے قرآن پڑھو، قرآن کہہ رہا ہے خبر دینے والے کی ایک دفعہ تصدیق کر لو کہ جو خبر دینے والا ہے وہ بھی بندہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. تو مثبت رہنا ہے، مثبت رہیں گے انشاءاللہ. پازیٹیو، اچھا سوچنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، گھر کے اندر معافی کا ماحول رکھنا ہے، محلے میں، معاشرے میں، گاؤں میں. کیونکہ اگر بڑے بننا ہے آپ کو، پھلدار درخت بننا ہے، تب تو تھوڑا جھک کے چلنا ہوگا. اور اگر چھوٹے بننا ہے تو جتنا مرضی اکڑ کے چلتے رہیے، کوئی آپ کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو دعا کیجئے کہ جتنی بھی گفتگو آج آپ کے ساتھ ہوئی ہے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی کسی نے بولنا ہے کہ دعا کروانے ہے مولانا؟ آج دس پاون پوتر موقع تے عید اور بقرعید دے شبھ دن تے میں تانوں سارے نوں بہت بہت مبارکباد دینا. پورے لدھیانہ نواسیاں نوں، دیش واسیاں نوں، کیونکہ اج دا پاون دن پورے ورلڈ دے وچ اس دھرتی دے اوپر بڑے پیار نال شرਧਾ نال منایا جا رہا ہے. کیونکہ جیڑا سنیہا اج دے دن دا ہے قربانی دی گل کریے، ابراہیم جی جنہاں نوں ایک سپنا آیا، اللہ تعالیٰ دا ایک میسج آیا کہ اپنی سب تو پیاری چیز جیڑی ہے قربان کرنی ہے. اس دھرتی دے اوپر جنہیں بھی اسی لوگ مانو جیون دے وچ ہیگے ہیں، ساڈے واسطے سب تو ساڈی پیاری چیز جیڑی ہے ساڈا پریوار اور ساڈے بچے. اور جدوں انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دین کی گل کی اور جدوں ایک کاج کرنے جان لگے تو کتنا کتے کوئی من میں دکھ اور شنکا نہیں سی، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کا حکم سی. اور اس بچے نے اپنے فادر نے گل کہی کہ اپنی اکھاں تے پٹی بن لینا تاکہ جدو تسی وہ قربانی دین دی تیاری کر رہے ہو تہاڈا ہاتھ نہ پھسے. سو سنیہا کی ہے اج دے دن دا کہ پرماتما ایشور اللہ تعالی جدو سانو کوئی سنیہا دیندے ہے سچ دے رستے تے چلن دا، آپسی بھائی چارک سانجھ دا، اس سماج نو چنگا بنان دا، تے اودے واسطے کوئی بھی اوکڑ آئے سانو اس اوکڑ تو پار کرنا چاہیے. اور میں اسپیشل دھنواد کرتا شاہی امام جی دا، مسکین جی دا تے ساری ہی پروردک کمیٹی دا. کئی باری تا اس کیونکہ میں چولا کہہ سکتا، مینو نہیں پتا یہ واسطے کہڑے شبد یوز کرنے ہیں، بڑا ہی وہ جہا روپ نظر آ رہا ہے جن چ لوگوں کو سیਧ دینی ہے، لوگوں کو رستہ دکھانا. سو میں سارے کا دھنواد بھی کرتا اور اج کے دن کی مبارکباد دینا. اور یہ نال
अल्लाह ताला दे चरणें च, उस परमात्मा दे चरणें च ये अरदास बेनती करदा कि तुहाडे सारियां ते ओहदी किरपा बनी रहे, अल्लाह ताला दा मेहर भरिया हथ रहे तुहाडे ते कि सारे परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। स्पैशल इस जामा मस्जिद दे विच क्योंकि इत्थे इतिहास रचिया गया, सारियां नूं पता है। इन्हां सारियां ते अल्लाह ताला दा मेहर भरिया हथ रहे। धन्यवाद। जय हिंद। छोटे भाई शोकत पप्पी जी MLA साहब, संजय तलवार जी और सामने बैठे मेरे बुजुर्ग हम साथी छोटे अजीज, आज के दिन दोनों बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हर साल आप इतने इकट्ठे होंगे और हर साल कामना करते हैं आने वाले टाइम के भी इसी तरह ही आप रल मिल के, क्योंकि साढ़े पंजाब की एक बहुत बड़ी खुशहाली है, खुशकिस्मती है कि साडा पंजाब गुरु पीरों की धरती है और जिथे हर धर्म समाया हुआ, जिस गुलदस्ते अलग अलग थे पर सारा दिल एक है। इस करके तुहानूं सारिआं नूं आई दे दिन दी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।